بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل پر مشتمل گفتگوؤں کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس زمن میں اس سے پہلے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مختلف گوشوں کے بارے میں کسی قدر تفصیل سے گفتگو کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی روشنی میں یہ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت کیا تھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ سید ولد آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہے، اور صرف ایک رسول ہی نہیں بلکہ آخر المرسلین ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت یقیناً وہ بھی ہے جو تمام انبیاء اور رسول کا بنیادی اور اساسی مقصد بعثت ہے۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ صرف ختم ہی نہیں ہوا بلکہ مکمل ہوا ہے، لہٰذا آپ کے مقصد بعثت میں ایک تکمیلی اور اتمامی رنگ بھی ہونا ضروری ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مابل امتیاز اور تمام انبیاء اور رسولوں کی مقدس جماعت میں آپ کا منفرد مقام، امتیازی مرتبہ واضح ہے۔ اسلام کا پورا قصر ایمان کی بنیاد پر قائم ہے، اور ایمان چند ایسے ماورائی حقائق کی ماننے کا نام ہے جن تک رسائی حواس ظاہری کے ذریعے ممکن نہیں، بلکہ جن تک رسائی کسی درجے میں صرف عقل اور وجدان کی قوتوں کو بروئے کار لا کر ہو سکتی ہے۔ اگر ان امور کو 3 بڑے بڑے حصوں میں جمع کیا جائے تو وہ ایمانیات ثلاثہ کی شکل اختیار کرتے ہیں، یعنی ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرت یا ایمان بالمعاد، اور ایمان بالرسالت اور نبوت۔ ان تینوں کے مابین اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو بڑا گہرا منطقی ربط پایا جاتا ہے۔ تفصیلات کو چھوڑ کر اور فلسفیانہ اور متکلمانہ مشگافیوں سے قطع نظر اگر سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ایمان کیا ہے، تو سب سے پہلے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ پوری کائنات، یہ پورا سلسلہ کون و مکان جو تاحد نگاہ ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلا ہوا ہے، جس کی وسعتوں کا تحال انسان کو کوئی اندازہ نہیں، یہ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی۔ اصطلاحاً ہم یوں کہیں گے کہ یہ حادث ہے اور فانی ہے، البتہ ایک ہستی ایسی ہے، ایک ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ ہستی بالکل تنہا ہے، اکیلی ہے، لا شریک اور یکتا ہے۔ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق و اختیارات سب حد درجہ لاسانی ہیں، جن میں کوئی کسی اعتبار سے نہ ساجی ہے نہ شریک ہے۔ اس ہستی میں تمام محاسن و کمالات بتمام و کمال موجود ہیں۔ یہ ہستی ہے جسے ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ ہے اجمال ایمان اللہ یا توحید۔ اس ہستی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ یہ تخلیق بے مقصد نہیں ہے، بیکار اور عبث نہیں بلکہ بالحق ہے۔ یہ تخلیق بالحق ہے، یعنی ایک وقت معین تک کے لیے ہے۔ اسی خالق کائنات نے انسان کو تخلیق فرمایا، اور انسان اس سلسلہ تخلیق کا نقطہ عروج ہے، یعنی انسان اشرف المخلوقات اور مسجود ملائک بنا۔ اس انسان کی ایک زندگی تو وہ ہے جو وہ اس دنیا میں بسر کرتا ہے، اس دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک کا وقفہ، لیکن یہی اس کی کل زندگی نہیں بلکہ انسانی زندگی ایک نہایت طویل عمل ہے۔ بقول علامہ اقبال مرحوم، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جادواں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ دنیا کی زندگی تو در حقیقت اس کتاب زندگی کے صرف دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی اصل کتاب زندگی موت کے بعد کھلے گی۔ اس کی اخروی زندگی ہی اصل زندگی ہے، جو ابدی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس میں دوام ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اصل زندگی کا گھر تو در آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ انسانی زندگی کے اس طویل سفر میں موت صرف ایک وقفہ ہے۔ بقول شاعر،
موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ اسی طرح زندگانی دو حصوں میں منقسم ہو گئی تو اسی سے جو دنیاوی زندگی کا حصہ جداگانہ مشتقل ہوا، اس کا مقصد ہے ابتلا اور امتحان۔ آیت قرآنی ہے، اس نے موت اور حیات کا یہ سلسلہ اس لیے بنایا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ اس زندگی کے بعد ایک موت آنے والی ہے، اس موت کے بعد حشر و نشر ہے، جزا و سزا کے فیصلوں کا ایک دن ہے جسے قرآن مجید یوم الدین سے تعبیر فرماتا ہے۔ اسی دن طے ہوگا انسان اپنی حیات و دنیاوی میں اپنی سعی و جہد کے اعتبار سے ناکام رہا یا کامیاب قرار پایا، اور اس کے بعد جیسا کہ ایک خطبہ نبوی میں الفاظ وارد ہوئے، اور وہ جنت ہے ہمیشہ کے لیے یا آگ ہے دائمی، پھر اس ابدی زندگی کے مزے ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید اور اس کی سخت سزا ہے۔ ان تمام امور کو ماننے کا نام ایمان بالآخر ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت یا ایمان بالمعاد، ان دونوں کے ربط سے اسلام کے تصور زندگی کا ایک خاکہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ گویا کہ مبدأ و معاد کا آئین ہے۔ اس کے بغیر انسان کا حال بے لنگر کے جہاز جیسا ہے جس کی کوئی سمت متعین نہ ہو اور موجوں کے رحم و کرم پر ہو۔ لیکن اللہ اور آخرت کا یہ علم انسان کی زندگی کی ابتدا اور انتہا کا تعین کرتا ہے۔ انہی دونوں کو سمود دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے ان حد درجہ جامع الفاظ میں ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں ایک سوال فطری طور پر سامنے آتا ہے۔ امتحان لیا جاتا ہے، کچھ سکھا کر جانچا اور پرکھا جاتا ہے، کچھ دے کر۔ یہ جو امتحان ہے جس سے انسان اس حیات دنیاوی میں دوچار ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے، اس کی جانچ اور پرکھ کس اصول پر ہوگی۔ اس سوال کا ایک جواب جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اس ابتلاء و آزمائش کے لیے بھیجا تو غیر مسلح نہیں بھیجا، بہت سی صلاحیتوں اور استعداد سے مسلح کر کے بھیجا ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، اسے جانچیں، اسے پرکھیں، پس ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا، اسے سماعت اور بصارت کی استعداد دے کر دنیا میں بھیجا، مزید برآں اس میں تعقل فکر کی صلاحیتیں رکھی، اس میں نیکی اور بدی کی تمیز ودیت کی جیسے کہ فرمایا گیا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اسے بنایا اور سنوارا اور اس کی نوک پلک درست کی، اور اس میں نیکی اور بدی خیر اور شر کا علم الحامی طور پر ودیت کر دیا۔ معزز ناظرین، اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قلب انسانی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی ایک دھیمی سی آنچ بھی رکھ دی ہے۔ ان تمام چیزوں کے مسلح ہو کر انسان اس دنیا میں آیا ہے، لہٰذا اس کی اخروی باز پرس اور اس کا جو حساب کتاب ہوگا آخرت میں، اس کی بنیادی اساس تو یہی ہے۔ گویا کہ انسان مسئول ہے، ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے۔ اللہ کے سامنے خواہ کوئی نبی آئے ہوتے یا نہ آئے ہوتے، خواہ کوئی کتاب نازل ہوتی یا نہ نازل ہوتی، ان فطری استعداد کی بنیاد پر جو انسان کے اندر ودیت شدہ ہیں، ہر انسان مکلف ہے، مسئول ہے، ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے۔ لیکن اس پر رحمت خداوندی کا ایک تقاضا اور ہوا۔ انسان کے اس امتحان میں مزید آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے انزال وحی، انزال کتب، بعثت انبیاء اور ارسال رسل کا سلسلہ جاری فرمایا، جو انسان کی اپنی بنیادی استعداد کے لیے وہ سامان لے کر آئے جن سے ان کو جلا ہوا ذہول و غفلت کے پردے اٹھ جائیں، اگر آئینہ قلب پر کوئی زنگ آ گیا تو دور ہو جائے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مزید رحمت ہے، مزید فضل و کرم ہے۔ گویا نبوت اس پہلو سے رحمت ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو سمجھ لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں یہ رحمت بے پناہ وسعت پذیر ہو گئی ہے۔ اس نے تمام جہانوں کا احاطہ کر لیا ہے۔ نبوت اصلاح رحمت
لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت لل بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تمام جہانوں پر محیط ہو گئی، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی سامنے رہے، وہ یہ کہ نبیوں کی آمد، رسولوں کی بعثت اور کتابوں کے نزول کے بعد اب محاسبہ اخروی کے لیے گویا کہ انسان پر تمام حجت ہو گیا۔ انسان کے پاس اب کوئی عذر نہ رہا، کوئی بہانہ وہ پیش نہ کر سکے گا کہ پروردگار، ہمیں معلوم نہ تھا کہ تو کیا چاہتا ہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ تیری رضا کس میں ہے، ہمیں علم نہیں تھا کہ تو کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ عذر اگر کسی درجے میں قابل پذیرائی ہو سکتا تو نبوت و رسالت کے بعد اب اس کا امکان قطعاً ختم ہو گیا۔ اس کو آپ قطع عذر سے تعبیر کریں یا تمام حجت کا نام دیں۔ بعثت انبیاء اور ارسال رسول سے ایمان بالآخرت کے ضمن میں گویا کہ انسان کی ذمہ داری اور اس کی مسئولیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہی ہے وہ بات جو اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہوئی تھی، جسے آغاز کلام میں پڑھا گیا تھا۔ ہم نے اپنے ان رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر، اہل حق کے لیے طالبین، ہدایت کے لیے صحیح راہ پر چلنے والوں کے لیے وہ مبشر ہیں، بشارت دینے والے کہ ان کے لیے جنتا نعیم میں نہایت روشن مستقبل منتظر ہے، اور اہل ضعیف کے لیے، کجروی اختیار کرنے والوں کے لیے، گمراہی کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے وہ خبردار کرنے والے کر دینے والے ہیں، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابل اللہ کے ہاں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، رسولوں کے بعد وہ کوئی عذر پیش نہ کر سکیں، محاسبہ اخروی کے وقت کوئی بہانے نہ بنا سکیں۔ اللہ زبردست ہے، وہ جس طرح چاہے حساب لے، اس کا اختیار مطلق ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، لیکن وہ حکیم بھی ہے۔ اس نے اپنی اس باز پرس کے لیے ایک نہایت حکمت بھرا نظام تجویز فرمایا ہے، اور یہی ہے وہ نظام جس کی اہم ترین کڑی ہے سلسلہ نبوت و رسالت۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔